بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول عملیہ کی بحث جاری ہے، تو آج ہم ایک نئی بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے استصحاب کی بحث۔ استصحاب ایک اہم اصول ہے جو شرعی طور پر ثابت ہے، یعنی شرعی دلائل کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استصحاب بھی ان موارد میں سے ہے جو شک کے حالات میں مکلف کو حیرت سے نکالتے ہیں اور اس کا جو وظیفہ ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے اس کا تعین کرتے ہیں۔ تو استصحاب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی حجیت پر کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. مثاله إنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته لأننا لا نعلم أن الماء يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية واقعا، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا حتما، وهكذا. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة لا ينقضي اليقين بالشك. یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جیسا کہ ابتدائی سبق میں عرض ہوا کہ آج ہم استصحاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے استصحاب کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ استصحاب ہوتا کیا ہے؟ استصحاب لغت میں باب استفعال ہے اور اس کا جو مادہ ہے یا روٹ ورڈ ہے وہ ہے صاد، ہا اور با۔ یہ تین ورڈ صاحبہ، صحبت، یہ دوستی اور قرابت کے معنی میں ہے، یعنی تعلق یا اسے کہیں دوستی۔ ہم بھی اردو میں صحبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ بھی اسی سے ہے، یعنی جو صاحب ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اسی کو صاحب کہتے ہیں اور اسی کی جمع جو ہے وہ صحابہ ہے۔ تو یہ جمع مثلا الاصحاب ہے یا الصحابہ۔ تو یہ استصحاب کا جو مفہوم ہے لغوی اعتبار سے وہ اسی صحبت کے معنی میں ہے، ساتھ چلانے کے معنی میں ہے، ساتھ چلنے کے معنی میں ہے، اور باب استفعال میں یہ تقاضا شامل ہو جاتا ہے۔ باب استفعال میں جب آتا ہے تو اس میں تقاضا شامل ہو جاتا ہے، یعنی طلبہ ان یصحبہ، یعنی طلب الصحبہ۔ کسی سے بھی آپ تقاضا کرتے ہیں کہ مثلا وہ آپ کا ساتھ دے، تو اس کو کہتے ہیں
استصحاب۔ یہ تو ہے اس کا لغوی مفہوم۔ اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ استصحاب کی جو تعریف شہید صدر نے بیان کی ہے وہ یوں ہے کہ حکم الشارع علی المکلف بالالتزام عملیا بكل شيء كان على یقین منه ثم شک فی بقائه، کہ شارع جب مکلف کے اوپر کوئی حکم لگاتا ہے کہ آپ نے ملتزم رہنا ہے ہر اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا، جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین تھا اور اس کی بقا اب یقینی نہیں رہی تو آپ نے اسی کے اوپر ملتزم رہنا ہے۔ التزام کا معنی بھی بتائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی کے اوپر پکے رہنا ہے، ولو آپ کو شک ہو گیا ہے، اگرچہ آپ کے لیے اب تو مشکوک حالت ہو چکی ہے، لیکن آپ کو چونکہ پہلے یقین کی حالت تھی اور اب شک کے لاحق ہے، شک لاحق ہوا ہے، تو اب اس شک کی پرواہ نہیں کرنی، یعنی اسی یقین کو ابھی تک لانا ہے، ساتھ لانا ہے۔ وہی جو طلب الصحبہ یہ لغوی معنی ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اس یقین کو جو آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، جو شک کی کیفیت میں بدل رہا ہے، آپ نے اس سے تقاضا کرنا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، یعنی یقین کی جو حالت ہے اسی کو ساتھ چلانا ہے اور کش دینی ہے، یعنی اس کو کھینچ کے لانا ہے زمانے لاحق تک۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا پہلے آپ کو یقین تھا کہ آپ لباس کیا ہے، پاک ہے، اب شک ہے کہ نجس ہوا ہے یا نہیں۔ پہلے تو یقین تھا صبح پاک تھا، اب شک ہے کہ کوئی نجاست گری ہے یا نہیں۔ آپ مثلا سڑک سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ممکن ہے چھینٹے پڑ گئی ہوں، تو آپ کو شک ہو گیا، تو یہاں پہ کیا کریں گے، کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے یقین تھا اسی کو استصحاب کریں گے، یعنی اسی کو لے آئیں گے، اسی حالت یقینی کو کھینچ کر لے آئیں گے اس زمانے میں کہ جس میں آپ کو شک لاحق ہو رہا ہے۔ اسی طرح مثلا پہلے یقین تھا کہ باوضو ہیں، اب شک ہے کہ حدث طاری ہوا ہے یا نہیں ہوا، مثلا اونگ آئی ہے یا نہیں آئی، اب نیند آئی ہے یا نہیں آئی، چونکہ نیند بھی ایک حدث ہے، تو استصحاب طہارت یعنی استصحاب کریں گے کہ آپ حدث سے پاک ہیں، یہ استصحاب کیا کریں گے، جاری کریں گے۔ تو یہ دو مثالیں تھیں کہ جس میں ہم نے ایک میں جو ہے وہ لباس کی مثال دی، دوسرے میں ہم نے وضو کی مثال دی کہ ہمیں شک تھا کہ یہاں پہ وضو جو ہے وہ باطل ہوا ہے یا نہیں، تو یہاں پہ ہم استصحاب طہارت کریں گے، وہاں پہ بھی ہم استصحاب طہارت ظاہری کریں گے۔ اب التزام عملی کا معنی بتاتے ہیں۔ یہ جو تعریف میں آیا نا حکم الشارع علی المکلف بالالتزام عملیا، یہاں سے جو مثالیں ہم نے دی ہیں اس سے ہم واضح کر سکتے ہیں کہ التزام عملی سے کیا مراد ہے، کیونکہ یقین تو چلا گیا، اب یقین کو ہم کیسے لے آئیں، تو کہتے ہیں کہ اس یقین کے جو آثار ہیں وہ مرتب کرنے ہیں، یعنی التزام عملی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس عملی طور پر پابند رہنا ہے یقین والی کیفیت کا، یعنی آثار کو مترتب کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نفسانی کیفیت کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں چلتا، وہ تو ہماری نفسانی کیفیت ممکن ہے شک ہی رہے، لیکن ہم نے آثار کو بار نہیں کرنا، شک کے آثار کو ہم نے کون سے آثار کو بار کرنا ہے، یقین والے آثار کو۔ وہ یقین والے آثار کیا ہے، طہارت ہے۔ ہمیں شک ہے کہ یہاں پہ حدث آیا ہے، ہمیں شک ہے یہاں پہ حدث آیا ہے، تو لیکن ہم نے اس شک کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے طہارت کے بارے میں جو ہماری یقینی کیفیت تھی اس کے آثار کو مترتب کرنا ہے، یعنی ہم نے وضو نہیں کرنا۔ اگر ہم شک ہو گیا کہ وضو ہمارا باطل ہوا ہے یا نہیں، پہلے وضو تھا تو ہم نے اب وضو نہیں کرنا، کیوں، اس لیے کہ ہماری یقینی کیفیت یہ تھی کہ ہمارا وضو تھا۔ پس التزام عملی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ عملاً ہم نے ملتزم رہنا ہے، ولو نفسیاً کیا ہو، ہماری یہ حالت نہ ہو، عملی طور پر ہم نے ملتزم رہنا ہے، آثار
یقین کو مترتب کرنا ہے۔ اب جو اگلی بحث ہے نا وہ ہے حجیت کی، کہ استصحاب کی حجیت پر کیا دلائل ہیں۔ ایک اہم دلیل جو پیش کی جاتی ہے شہید نے یہاں پہ اسی کو پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روایت ہے کہ جو صحیح زرارہ یعنی زرارہ بن اعین کی صحیح روایت ہے، سند کے اعتبار سے صحیحہ ہے، تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينقض الیقین بالشک، کہ یقین کو شک سے نہیں توڑا جاتا۔ اگر جملہ کیا ہو؟ خبریہ ہو، اگر جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہو تو لا ينقض پڑھا جائے گا، لا ينقض الیقین بالشک، نہ توڑا جائے یقین کو شک کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ یہاں پہ بھی وہی وضو کا ہی مورد تھا۔ زرارہ نے امام سے یہ پوچھا کہ اگر انسان کو اونگ آ جائے، انسان کی آنکھ لگ جائے، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ آنکھ لگ جانے سے کیا انسان کا وضو باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یقین ہو کہ آنکھ لگ گئی ہے، آنکھ بھی سو گئی ہے، کان بھی سو چکے ہیں، یعنی آنکھ بند ہے، کانوں میں بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو نیند آ چکی ہے، تو یہاں پہ تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یقین جو ہے وہ ایک اور یقین میں بدل چکا ہے، لہٰذا آنکھ بھی سو گئی ہے، کان بھی سو رہے ہیں، یہاں تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن دوسری کیفیت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہے کہ انسان کے آنکھ اور کان سو چکے ہیں، لہٰذا امام اس روایت میں جو تھوڑی طولانی بھی ہے، یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا نقل کیا ہے، تو امام یہاں پہ فرماتے ہیں کبھی آنکھ سو جاتی ہے لیکن کان ابھی نہیں سو رہے ہوتے، آنکھ تو آپ کی بند ہے لیکن کان ابھی سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ والی کیفیت ہو، یعنی دوسری صورت سے مراد یہ ہے جہاں پہ آنکھ یا کان میں سے ایک سو رہا ہو، تو وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ آپ نیند میں ہو، لہٰذا اپنے پرانے یقین کو شک سے مت توڑا جائے۔ یہ جو لا ينقض الیقین بالشک ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے اپنی یقین والی کیفیت کو جو آپ کی پہلے سے موجود ہے کہ آپ نے یقیناً وضو کیا ہے، اب آپ کو شک ہے کہ آپ کی آنکھ لگی ہے، واقعی معنی میں آپ سوئے ہیں یا نہیں سوئے، تو امام فرماتے ہیں یہاں پہ اس کو نہ توڑا جائے اور وہی یقین کے آثار کو مترتب کیا جائے، یعنی اب دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استصحاب کی حجیت پر ایک اہم دلیل ہے جو شہید صدر نے یہاں پہ پیش کی ہے۔ یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں الاستصحاب، استصحاب کی بحث۔ على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي۔ گزشتہ مباحث کی روشنی میں، على ضوء ما سبق یعنی گزشتہ مباحث کی روشنی میں ہم جان لیتے ہیں کہ اصل براءت جاری ہوتی ہے ان موارد میں جہاں پہ شبہ بدویہ ہو، شبہ ابتدائی ہو، یعنی شک بدوی ہو، ابتدائی شک ہو، تو وہاں پہ ہم اصل براءت جاری کرتے ہیں۔ دون الشبہات المقرونۃ بالعلم الاجمالی، نہ ان شبہات میں کہ جہاں پہ علم اجمالی موجود ہو، جو شکوک و شبہات علم اجمالی کے ساتھ مقرون ہوں، وہاں پہ اصل احتیاط جاری ہوتی ہے، وہاں پہ موافقت قطعی ضروری ہوتی ہے، حتی موافقت احتمالی بھی کافی نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں وَيُوجَدُ فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلٌ آخَرُ نَظِيرُ أَصْلِ الْبَرَاءَةِ، کہتے ہیں شریعت میں جس طرح سے اصل براءت موجود ہے، کیونکہ شہید نے براءت کو اصل شرعی کے طور پر مانا ہے، اصل عقلی کے طور پر نہیں مانا، برخلاف رائج اصولی نظریے کے کہ جہاں پہ براءت عقلی اور شرعی دونوں کا تصور موجود ہے۔ لیکن شہید کہتے ہیں کہ شریعت میں ایک اور اصول بھی موجود ہے جو اصل براءت کی طرح ہے، یعنی وہ بھی شرعی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُطْلِقُ عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ اسْمَ الْاسْتِصْحَابِ، کہتے ہیں یہ وہ اصل ہے کہ جس پر اصولی استصحاب کے نام کا اطلاق کرتے ہیں۔ استصحاب کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلی بحث
کہتے مفہوم یہ ہے وَمَعْنَ الْإِسْتِصْحَابِ حُكْمُ الشَّارِعِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالْإِلْتِزَامِ عَمَلِيًّا بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِّنْهُ ثُمَّ شَكَّ فِي بَقَائِهِ۔ کہتے ہیں استصحاب کا معنی یہ ہے کہ شارع مکلف پر حکم لگاتا ہے، اس کو دستور دیتا ہے کہ آپ عملی طور پر پابند رہو، عملی طور پر آپ پابند رہو کس کے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر اس چیز کے کہ کان علی یقین منہ کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا، جس کے بارے میں اس مکلف کو یقین تھا اس پر پابند رہو، کاربند رہو۔ ثم شک فی بقائہ یعنی یقین تو تھا لیکن بعد میں اس کی بقا کے حوالے سے شک ہو گیا کہ آیا وہ باقی ہے بھی یا نہیں، جیسے طہارت کے وجود کے بارے میں یقین تھا لیکن کیا باقی بھی ہے یا نہیں، ایسی صورت میں شارع کیا کہتا ہے کہ آپ ملتزم رہو اس چیز کے بارے میں، یعنی اس سے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا اپنے شک کی وجہ سے۔ مثالہ ان علی یقین من ان الماء بطبیعتہ طاہر، کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، مثال دے رہے ہیں استصحاب کی، کہتے ہیں ہم اس بات کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ پانی خود اپنی طبیعت میں پاک ہے، پانی طبیعتاً پاک ہے نا، لہذا پانی تو پاک ہے۔ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مُتَنَجِّسٌ نَشُكُّ فِي بَقَاءِ طَهَارَتِهِ، جب اس کو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آتی ہے، یعنی اس کو لاحق ہوتی ہے، اس کے اندر جاتی ہے، جو کیا ہے؟ متنجس ہے۔ یہاں پہ اس شبہ حکمیہ کی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ شبہ حکمیہ پایا جاتا ہے، موضوعیہ نہیں ہے، یعنی متنجس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ کیا ہے؟ اندر گیا ہے، اس کے بارے میں تو یقین ہے نا۔ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مُتَنَجِّسٌ یعنی اس کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ ایک متنجس چیز اس سے ٹکرائی ہے، اس کے ساتھ اصابت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ بس متنجس مثلا کپڑا، ایک جس کو ہم متنجس کہہ سکتے ہیں، ایک کپڑا جو کیا ہے؟ متنجس ہے، یعنی جس کے اوپر نجاست لگی ہے، نجاست جس کے اوپر لگی ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے متنجس۔ یہ کیا اس پانی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اصابت کر گیا، یعنی اس پانی کے اندر اس کو کپڑے کو ڈال دیا۔ اب ہمیں شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے۔ کیوں شک ہے؟ کیا ہمیں شک ہے کہ کپڑا وہاں پہ لگا ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں، ہمیں تو یقین ہے۔ کہتے شک اس وجہ سے کہ حکم میں شک ہے، لأننا لا نعلم ان الماء يتنجس بإصابة المتنجس او لا۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ ایک شرعی حکم کی طرف بازگشت کرتا ہے جو قدیم الایام سے بحث رہا ہے کہ آیا متنجس خود منجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بحث یہ ہے المتنجس ینجس ام لا۔ کہتے ہیں لأننا لا نعلم کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ پانی آیا نجس ہو جاتا ہے، متنجس ہو جاتا ہے بإصابة المتنجس لہو، کہ جب اس کے اوپر خود ایک اور چیز جو خود متنجس ہے، نجس شدہ ہے، عین نجاست نہیں ہے، کیا اس کے ذریعے وہ نجس ہو جاتا ہے؟ اولا یا نجس نہیں ہوتا۔ یہ خود کیا ہے؟ مشکوک چیز ہے۔ والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة۔ کہتے ہیں استصحاب حکم کرتا ہے مکلف کے اوپر کہ عملاً وہ ملتزم ہو اس حالت کے بارے میں جو سابقاً موجود تھی۔ کیا تھی؟ التي كان على يقين بها، کہ جس کے بارے میں سے یقین تھا، وہ کیا ہے؟ وهي طهارة الماء في المثال المتقدم، وہ ہے پانی کا پاک ہونا اس گزشتہ مثال میں۔ ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية۔ کہتے ہیں عملی طور پر حالت سابقہ کے اوپر ملتزم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے حالت سابقہ کے جتنے آثار ہیں انہی کو مترتب کرنا ہے۔ کس جہت سے؟ من الناحیت العملیت، عملی جہت سے، چونکہ میں نے بتایا ممکن ہے نفسیاتی اعتبار سے ہم یقین کی کیفیت کو باقی نہ رکھ پائیں، لہٰذا
عملی جہت سے ہم نے ان کے آثار کو مترتب کرنا ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ هِيَ الطَّهَارَةَ نَتَصَرَّفُ فِعْلًا كَمَا إِذَا كَانَتِ الطَّهَارَةُ بَاقِيَةً وَاقِعًا۔ کہتے ہیں اگر حالت سابقہ طہارت ہو تو ہم فعلاً ویسے ہی تصرف کریں گے، وہی کام انجام دیں گے جیسے کہ طہارت واقعاً باقی ہو۔ ویسے ہی جب طہارت واقعاً باقی ہو تو ہم ویسے ہی کام کریں گے۔ کیسے کام کریں گے؟ مثلا نماز پڑھیں گے، پاک وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہے، ہم اسی پاکیزگی کے آثار کو مترتب کریں گے، اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ پانی ہے تو اس کے ساتھ وضو کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا كَانَتِ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ هِيَ الْوُجُوبَ نَتَصَرَّفُ فِعْلًا كَمَا إِذَا كَانَ الْوُجُوبُ بَاقِيًا حَتْمًا۔ اگر تو حالت سابقہ وجوب ہے اور ہمیں شک ہے کہ آیا وہ برطرف ہوا ہے یا نہیں، تو ہم فعلاً بھی ویسے ہی تصرف کریں گے، ویسے ہی بہیو کریں گے کہ جیسے وجوب باقی ہے، یعنی ہمارا رویہ ویسا ہی ہوگا کہ جو پہلے تھا۔ یعنی اگر اس فعل کے بارے میں ملتزم ہونے کے بارے میں چونکہ واجب ہے نا، تو اس کا التزام کرنا ہے، اس کو حتماً انجام دینا ہے، تو وہ رویہ ہم نے ابھی بھی باقی رکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا تعریف استصحاب کا مفہوم اور اس کی تعریف اور اس کی مثال۔ اب آتے ہیں دلیل کی طرف، فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى الْاسْتِصْحَابِ، یعنی حجیت استصحاب پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں هو قول الامام صادق علیہ السلام فی صحیحۃ زرارۃ لا ينقضی الیقین بالشک۔ کہتے ہیں کہ استصحاب پہ جو دلیل ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے جو زرارہ کی صحیح روایت کے اندر ہے کہ یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس روایت کی وضاحت میں نے ابھی اہم نکات میں بیان کر دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے استصحاب کا مفہوم بیان کیا اور بتایا کہ استصحاب یعنی آپ کے پاس ایک حالت یقینی موجود ہے اور اس کو جب شک لاحق ہوتا ہے تو آپ نے شک کی پرواہ نہیں کرنی اور یقین کے آثار کو مترتب کرنا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں ہم نے سبق میں پیش کی اور اس کے بعد استصحاب کی حجیت پر دلیل پیش کی اور بتایا کہ زرارہ بن آیون کی صحیح روایت ہے کہ جس کے مطابق امام صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے مت توڑو، بلکہ یقین کو صرف یقین کے ذریعے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج کے سبق کا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔